بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ ہے ایک ڈاکو کا جو ہندو عورت کی وجہ سے راہ ہدایت پر آ گیا۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا۔ بظاہر سیاسی جماعت تھی مگر یہ حقیقتاً ظلم و بربریت کی انتہا کرتی تھی۔ لوگ اس کو ووٹ اس کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، اس کی دہشت گردی کی وجہ سے دیتے تھے۔ میں نے خود نہ جانے کتنے لوگوں کو اس بات کی سزا دی تھی کہ انہوں نے میری اس سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ووٹ دینے کے باوجود سزا کے مستحق ٹھہرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھتہ دینے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، اور مجھ جیسے سیاسی جماعت کے پالتو یہیں تک اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ لوگوں سے ان کی محنت کا کمایا ہوا رزق حلال بھی چھین لیتے تھے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو یہ سب کچھ کرتا تھا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس بربریت کے سامنے بولنے والے ہر شخص کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا، اور قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مجھ سے بھی بہت سارے گناہ ہوئے، ان کی تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا، مگر پھر بھی میری ایک واردات نے میری زندگی ہی بدل دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ایک بازار میں ہم لوگ واردات کی غرض سے کھڑے تھے اور اپنا شکار تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہماری نظر دو خواتین پر پڑی جو بظاہر ماں اور بیٹی نظر آ رہی تھیں۔ ماتھے پر تلک کا نشان تھا، بڑی عمر کی عورت کی مانگ میں سندور تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مذہباً ہندو ہیں۔ انہوں نے بہت ساری شاپنگ کر رکھی تھی اور ابھی تک ایک سنار کی دکان میں داخل ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج ان دو عورتوں کو ہی اپنا شکار بنانا ہے، لہٰذا ہم لوگ ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جوں ہی وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے ان پر اسلحہ تان لیا اور ان سے سب کچھ چھیننے لگے۔ اسی دوران بڑی عمر کی عورت نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ سب کچھ انہیں دے دو، تم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کر لڑکی نے مزاحمت کرنا بند کر دیا۔ ہم لوگ ان سے مال چھیننے لگے اور لڑکی نے اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ماں، اللہ تعالیٰ تو ان کا خدا ہے نا، وہ ان کو کیوں سزا دے گا؟ ان کا تو اللہ ان کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ نوجوان لڑکی کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ ساخت ہو گئے اور میں بڑی عمر کی عورت کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر وہ عورت رو پڑی اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، خدا کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ظالم کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، خدا ان کا ہوگا یا ہمارا، وہ ان کو سزا ضرور دے گا کیونکہ خدا کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عورت کی بات سن کر اور ہندو ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہونے کا سن کر میں نے اندر تک لرز کر رہ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو ان خواتین کا سامان واپس کرنے کا کہا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ یوں میری اور ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ میں نے اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی محنت مزدوری شروع کر دی۔ پارٹی چھوڑنے کے جرم میں مجھے طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، پولیس سے تشدد کروایا گیا، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تبلیغ میں جانا شروع کر دیا تاکہ میں پولیس کے تشدد سے بھی محفوظ رہوں۔ میں آج بھی تبلیغی جماعت کے ہمراہ آزاد کشمیر میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ میرے وہ تمام دوست عبرتناک موت مر چکے اور مجھے افسوس ہے کہ وہ جیتے جی راہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی ملی یا نہیں، مگر میرا دل مسجد کے احاطے میں بہت مطمئن رہتا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، مگر دعا کرتے وقت میرے ذہن میں قرآن پاک کی یہ آیت آ جاتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ تو لسنرز، اگر آپ کو بیان اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔